السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضری، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان استقبال رمضان ہے۔ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رمضان المبارک کو مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقام عطا فرمائے ہیں۔ جیسے مسجدوں میں مسجد الحرام کو اللہ نے عظمت بخشی ہے، اسی طرح سے کتابوں میں قرآن پاک کو اللہ پاک نے عظمت بخشی ہے، دنوں میں جمعۃ المبارک کو اللہ پاک نے عظمت بخشی ہے۔
مہینوں میں رمضان المبارک کو اللہ پاک نے باقی مہینوں پر ایک عظمت اور فضیلت بخشی ہے۔ رمضان المبارک کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ، جیسے بیت اللہ کو بیت اللہ کہا گیا، اللہ کا گھر۔ قرآن پاک کو کتاب اللہ کہا گیا، اللہ کی کتاب۔ کلام اللہ کہا گیا، اللہ کا کلام۔ اسی طرح رمضان المبارک کو شہر اللہ کہا گیا، اللہ کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی عملاً اس مہینے کے لیے تیاری فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ شعبان میں بہت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو رکھنے ہی ہیں، پھر شعبان میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ روحانی اعتبار سے امت کو ایک ترغیب دینا ہے کہ رمضان المبارک کی تیاری شعبان ہی سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے خطبہ ارشاد فرماتے اور اس میں رمضان المبارک کی اہمیت کو اجاگر فرماتے، ترغیب دیتے کہ رمضان المبارک کتنا قیمتی اور اہم مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کتنا اہمیت کا حامل ہے، کتنی عظمت کا مالک ہے، رحمت الہیہ اس مہینے میں کس قدر بندوں پر برستی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے لوگ یہ تمنا کرنے لگیں کہ اے اللہ پورا سال ہی رمضان بنا دیجئے۔ فرمایا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رمضان کتنی اہمیت کا حامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کس قدر رحمتیں برستی ہیں، تو فرمایا یہ حسرت کریں، تمنا کریں کہ پورا مہینہ اور پورا سال رمضان ہی ہو جائے۔ میرے عزیزو، رمضان کا استقبال کوئی نئے کپڑوں کے ساتھ نہیں ہے، گھر کی سیٹنگ بدلنے سے نہیں ہے، گھر کی چیزیں بدلنے سے نہیں ہیں، بلکہ سچی بات یہ ہے اپنے آپ کو بدلنے سے ہے۔ استقبال رمضان چیزوں کے بدلنے کا نام نہیں ہے۔ پہلا فرنیچر نکال دیا، دوسرا آ گیا، پہلا قالین نکال دیا، دوسرا آ گیا، پہلے پردے نکال دیے، دوسرے آ گئے، نئے کپڑے آ گئے۔ چیزوں کے بدلنے کا نام استقبال رمضان نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا نام استقبال رمضان ہے۔ ہم بدل جائیں،
ہم کیسے بدلیں؟ طے کر لیں کہ ہم نے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں ہونے دینی، کوئی گناہ نہیں ہونے دینا، زبان سے گناہ نہیں ہونے دینا، ہاتھ سے گناہ نہیں ہونے دینا۔ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں ہماری کوئی نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہوگی۔ یہ استقبال رمضان ہے کہ ہم پہلے سے یہ طے کر لیں کہ رمضان المبارک میں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور صف اول میں ہوں گی، اور رمضان المبارک میں اپنی نفلی عبادت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مثلا نماز کے لیے آئے تو اس بات کا اہتمام ہو کہ آذان ہم مسجد میں صف میں بیٹھے ہوں، آذان ہو۔ رمضان المبارک میں ہم یہ نیت کر لیں، یہ ارادہ کر لیں کہ ہم باوضو ہو کر مسجد میں صف میں بیٹھے ہوئے ہوں اور آذان ہو۔ جب یہ نیت کر لیں گے، یہ ارادہ کر لیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح رمضان المبارک میں تحیت المسجد، اس کا اہتمام ہو کہ جب مسجد میں آئیں تو کوشش فرمائیں 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد۔ لیکن یہ تو مسنون اعمال ہیں۔ جو سب سے پہلا رمضان المبارک کا فریضہ ہے وہ ہے رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ میرے عزیزو، دیکھو اب اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کا وقت ہے۔ ہم کتنے شوق سے ابراہیم علیہ السلام کے حالات پڑھتے ہیں کہ ان سے قربانی دی گئی، بیٹے کی قربانی مانگی گئی اور وہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وطن کی قربانی مانگی گئی، وطن چھوڑ دیا۔ بیٹے کی اور بچے کو کہا کہ اپنی نظروں سے اوجھل کر دیں، وہ کر دیا۔ ان امتحانات میں وہ سرخرو ہوئے۔ اب اللہ پاک کا ہمیں حکم ہے کہ جب رمضان آئے تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں اور خوش دلی سے رکھنے ہیں، شوق اور جذبے سے رکھنے ہیں۔ تو ہم طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے، پورے روزے رکھیں گے، خود بھی رکھیں گے، اپنے بچوں سے بھی رکھوائیں گے، بچیوں سے بھی رکھوائیں گے۔ ایسے موقع پر سستی اور کاہلی کا شکار ہونا کہ گرمی ہے، دیکھو امتحان تو یہی ہوتا ہے، امتحان تو اسی چیز کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، سفر میں ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے، اور گرمی کی شدت کا عالم یہ ہے کہ گرمی سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں، کسی کے پاس کپڑا ہے سایہ کرنے کے لیے تو انہوں نے سایہ کر لیا، نہیں تو
ہاتھ اوپر کر کے سورج کی تپش سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، بے ہوش ہو کر گر پڑے، گرمی کی شدت برداشت، لیکن روزہ نہیں چھوڑا، روزہ نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ایسے نہیں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کے پیچھے قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ تو آج تو اللہ کا شکر ہے، اور ان کا روزہ ایسا نہیں تھا کہ صبح خوب پیٹ بھر کر کے سحری کر رہے ہیں اور اے سی میں بیٹھ گئے، پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے، نہیں، کھجور مل گئی کھا لی، نہیں ملی پانی پی کے کام چلا لیا، اور جہاد کا سفر ہے پھر بھی روزہ نہیں چھوڑ رہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو کیسی سہولتیں عطا کر رکھی ہیں، اے سی ہے، بجلی ہے، پنکھا ہے، تو نیت فرمائیں کہ اس فریضے کو نہایت خوشی کے ساتھ پورا کرنا ہے، اور پھر اجر و ثواب بھی اتنا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ استقبال رمضان، ہم نے رمضان کو کیسے گزارنا ہے، اور پھر تراویح کا اہتمام۔ میرے عزیزو، میں یہاں سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت لقمان حکیم یہ غلام تھے، ان کا جو مالک تھا، تو ایک دن وہ ایک پھل لایا اور لا کر کے کاٹا اور انہیں پیش کیا اور کہا کہ اگر یہ میٹھا ہو تو کھا لیں، ترش ہو تو نہ کھائیں، میٹھا ہو تو کھا لیں، ترش ہو تو نہ کھائیں۔ حضرت لقمان حکیم اس پھل کو ایسی مزے لے کر، لذت لے کر کے کھا رہے تھے کہ مالک جو کھلانے والا تھا خوش ہو رہا تھا کہ میں بہت اچھی چیز لے کے آیا ہوں جسے یہ نہایت رغبت سے کھا رہے ہیں، اور جی للچایا کہ کچھ میں بھی کھا لوں۔ تو آخر میں تھوڑا سا کھانے کی کوشش کی، ترش اتنا تھا نہ کھا سکے، تھوک دیا، اور تعجب سے حضرت لقمان حکیم کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ میں تو ایک بھی نہ کھا سکا اور آپ اتنے مزے سے اور لذت لے کر کھا گئے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے بہت ہی عمدہ جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا، حضور آپ کے دست مبارک سے ہمیشہ اچھا، عمدہ، میٹھا کھانے کو ملا، آج اگر غلطی سے ترش آ گیا تو یہ وفا کے خلاف ہے کہ میٹھا تو کھاؤں اور ترش تھوک دوں، نہیں۔ جس ہاتھ سے ہمیشہ اچھا کھایا، عمدہ کھایا، اعلیٰ کھایا، اس ہاتھ سے اگر طبیعت کے خلاف آگے ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو میرے عزیزو، میرے پیارو، جس مالک کی سال بھر ہم طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں، انعامات سے لطف اندوز ہوتے ہیں، اس مالک نے اگر ہمیں یہ حکم دیے ہیں کہ مہینہ بھر آپ نے روزے رکھنے ہیں، 1 مہینہ آپ نے روزے رکھنے ہیں، کھانے پر پابندی نہیں ہے، کھانے کا وقت بدل دیا، پہلے آپ صبح 11 بجے کھاتے ہیں، اب صبح جلدی کھا لیں، تھوڑا دورانیہ بڑھا دیا، اور شام تک ٹائم رکھ دیا، تو بس فرق اتنا ہے کہ اپنی طبیعت کے خلاف ہے یہ آمد۔
ہم کوئی ایسی قربانی نہیں دے رہے، اپنی طبیعت کے خلاف کر رہے ہیں، تو اللہ کے لیے یہ قربانی کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن اجر بہت بڑا ہے، اجر بہت بڑا ہے۔ تو اس اجر کو پانے کے لیے یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ پوری تراویح پڑھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، اور قرآن پاک نہایت شوق سے سنیں گے، قرآن پاک نہایت شوق سے سنیں گے۔ اور اس کے ساتھ رمضان المبارک میں اپنا دل سارے مسلمانوں سے صاف کر لیں۔ اگر کسی سے کوئی ناچاکی ہے، رنجش ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو پہلے کلیئر کریں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں، تاکہ رمضان المبارک کی برکتیں پورے طور پر حاصل ہوں، اور یوں کہیں کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے، اگرچہ قصور اس کا تھا، میں نے تیری رضا کے لیے اس سے صلح کر لی، اس کو معاف کر دیا، میں بندہ ہو کر تیرے نام پر اس کو معاف کر رہا ہوں، تو تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ اور اس کے ساتھ زکوٰۃ دینے کا 100%، اگر آج تک سستی اور کاہلی رہی ہے تو طے کر لیں کہ رمضان المبارک سے پہلے پورا حساب و کتاب لگا کر جو ہمارے مال میں زکوٰۃ بنتی ہے ہم وہ زکوٰۃ الگ کر رہے ہیں اور دیں گے۔ اس کے علاوہ صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ تو دیتی ہیں، دیکھو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا ہے کہ ہمیں دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں بنایا۔ آپ اللہ نے جو مال دیا ہے اس مال میں سے کوئی ایک حصہ طے کر لیں، کوئی ایک حصہ طے کر لیں، مثلا 1,00,000 میں سے 1,000 طے کر لیں کہ عطیہ، یہ خالص عطیہ ہے، ہدیہ ہے، یہ عطیہ اپنے غریب رشتہ داروں پر نظر ڈالیں، اپنے بہن بھائیوں پر نظر ڈالیں جو سفید پوش ہیں۔ دیکھو اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائے، ہم سفید پوشوں کی معاونت زکوٰۃ سے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارو ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے، لیکن کچھ خالص عطیہ مال، عطیہ ہدیہ، اس میں سے بھی کچھ نیت کریں کہ ہم اپنے اس مال میں سے اتنے 1,000 روپیہ، اتنے 1,00,000 روپے انشاءاللہ زکوٰۃ کے علاوہ ہم اپنے فلاں رشتہ داروں پر خرچ کریں گے، فلاں جو ہمارے رشتہ داروں میں بیوائیں ہیں ان پر خرچ کریں گے، جو یتیم ہیں ان پر خرچ کریں گے، ہمارے محلے میں جو مستحق ہیں ان پر خرچ کریں گے، ہمارے پڑوس میں جو ہیں ان پر مستحق خرچ کریں گے۔ تو میرے عزیزو یہ استقبال رمضان ہے۔ اور پھر افطار کے وقت جتنی اپنی دسترخوان پر نعمتیں ہیں اس کا خیال رکھیں کہ اس کی آدھی نعمتیں غریب کے دسترخوان پر بھی ہونی چاہیے۔ غریب کے دسترخوان پر بھی ہونی چاہیے۔ ہم روزے دار کے روزے کی افطاری کا پہلے سے انتظام کریں کہ بھئی ہم انشاءاللہ اتنے لوگوں کا روزہ افطار کروائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے عزیزو، میرے دوستو، اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ زبان اور آنکھ دو چیزیں ہیں، روزے میں آپ خاموش بیٹھے رہیں ثواب ہے، ثواب ہی نہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، سوئے ہوئے ہیں روزہ رکھ کر، پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔
آپ سو رہے ہیں، آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے، خاموش بیٹھے ہیں، آپ کی عبادت لکھی جا رہی ہے۔ میرے عزیزو، رمضان میں اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ ہم اپنی زبان سے بے مقصد کی بات نہیں نکالیں گے۔ دیکھیں، آدمی پہلے بات شروع کرتا ہے تو پھر غیبت تک پہنچ جاتا ہے، جھوٹ تک پہنچ جاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور خاص طور پر رمضان میں سیاسی تبصروں سے بھی اجتناب کریں، سیاسی تبصروں سے بھی اجتناب کریں۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ یہ رمضان اس کے لیے نہیں ہے میرے عزیزوں، نہیں، بس رمضان میں تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، ہم کیسے بہتر ہوں گے، ہماری غلطیاں کیسے دور ہوں گی۔ رمضان میں اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح رمضان المبارک میں تلاوت کی کثرت فرمائیں، کم از کم، یہ کم از کم درجہ ہے، 5 پارے تو ہر آدمی طے کر لے کہ 5 پارے یومیہ میں نے تلاوت کرنے ہیں۔ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، طے کریں گے تو کچھ کر سکیں گے، اگر طے نہیں کریں گے تو کچھ نہیں کر سکیں گے۔ دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو طے کیے بغیر ہو جائے۔ مثلا بچے کی شادی کرنی ہے، پہلے نسبت کریں گے، پھر دن طے کریں گے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ بچے کو لیا، گاڑی میں بٹھایا، پہنچ گئے، ہاں بھئی چلو رخصتی کر دو، یہ کیا بات ہے؟ نہیں، تو طے کر لیں کہ ہم نے اتنے پارے تلاوت کرنی ہے، اتنی تسبیحات کرنی ہے، اتنے نوافل پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رمضان کیسے قیمتی ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے اکابر کا تجربہ ہے کہ جیسا رمضان گزرے گا ویسا ہی اللہ اس کی برکات پورے سال میں عطا فرما دیں گے، آنے والا سال ویسے ہی گزر جائے گا۔ اگر رمضان اچھا گزرا تو آنے والا پورا سال اچھا گزرے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ رمضان اچھا نہیں گزرا تو پھر آنے والا سال وہ بھی کمزور گزرے گا۔ اور اگر رمضان اس طرح سے گزرا کہ اللہ کے راستے میں آپ کا ہاتھ دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ عزیزو، یاد رکھو، ادھر آپ دیں گے، ادھر آسمان والا آپ پر خرچ کر دے گا۔ خرچ کرنے کی مثال تو ہمارے بڑے دیتے ہیں کہ نل کھولیں، پانی بالٹی میں گرے گا تو اوپر سے ٹینک سے پائپ میں اور پانی آتا رہے گا، اور اگر آپ نے نل بند کر دیا تو پیچھے سے ٹینک سے پانی آنا بند ہو گیا۔ تو ہمارا ٹینک اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانے ہمارا ٹینک ہے۔ جب ہم نیچے اللہ کے بندوں کے لیے نل کا منہ کھول دیں گے، اللہ کے بندوں پر خوب خرچ کریں گے، رشتہ دار ہوں، کوئی ہو، مسلمان ہو، ان پر خرچ کریں گے تو آسمان والا ہم پر خرچ کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اس رمضان کو اس طرح سے گزارے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ ہم نے رمضان کیسے گزارے، ایک کارڈ چھپوایا ہے، بنوایا ہے، آپ سے درخواست ہے، انشاءاللہ ڈیسک پر بھی رکھ دیے ہیں، باہر ایک ساتھی کو کھڑا بھی کر دیں گے، یہ کہ رمضان کیسے گزاریں۔ اس میں کچھ چیزیں لکھی ہیں، ہم نے نہیں لکھی، اپنے بڑوں کی ہی فرمائی ہوئی باتیں ہم نے اس میں جمع کر دی، اللہ کی توفیق اور کرم سے ہی ہوا ہے۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر ایک دفعہ اس کو روزانہ پڑھ لیں اور طے کر لیں کہ جس طرح سے اس میں ہدایات دی ہیں میں نے اس طرح سے رمضان گزارنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ نے رمضان میں بہت کچھ پا لیا۔ تو درخواست ہے کہ دعا کے بعد، سنتوں کے بعد انشاءاللہ باہر بھی کھڑا کر دیں گے ساتھی کو، ڈیسک پر بھی، یہاں پر بھی، یہ ضرور لے کے جائیں۔ اور اس کا ہدیہ بس یہی ہے کہ آپ جب آپ کو خیال آ جائے
جب آپ کے دل میں آ جائے تو آپ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، بس اتنا کہہ دیں اے اللہ اس کے لکھنے میں اور اس کے پیچھے نصیحتیں کرنے میں جن جن اکابر کی محنتیں کوششیں ہیں اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، ہم تک پہنچانے میں جتنے بھی لوگوں کی محنتیں شامل ہیں اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ آپ کہیں گے لو جی یہ تو ہم نے امام صاحب کو دعا دے دی، اوروں کو دعا دے دی۔ سنو، جب آپ یہ کہیں گے نا تو فوراً اللہ کا فرشتہ غیب سے یہ کہے گا جو آپ نے ان کے لیے دعا کی اللہ آپ کے لیے بھی ایسا کر دے، اللہ آپ کی بھی مغفرت کر دے، اللہ آپ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ آپ کے اقربا کی مغفرت فرما دے۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ اکابر کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کا فرشتہ آپ کے لیے دعا کر دے گا، اور فرشتے کی دعا قبول ہے تو انشاءاللہ ہماری قسمت چمک جائے گی۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔